السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ نشست میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نبوت کے بعد اور جو ایک خاموش دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چلی ہے، اس پر جو ابتدائی دور میں جو حضرات مسلمان ہوئے ہیں ان کا تذکرہ ہوا تھا، اور میں نے 4 لوگوں کا ذکر کیا تھا جو سب سے ابتدائی مسلمان ہیں۔ مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خواتین میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں 10 سال کی عمر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ، اور آزاد غلاموں میں زید بن حارثہ۔ آزاد غلام میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ غلام نہیں تھے، کچھ لوگوں نے ان کو دھوکہ دے کر کے یعنی کہ ان کو اٹھا لیا تھا، اغوا کر لیا تھا، اور پھر ان کو باقاعدہ عرب میں لا کر کے بیچ دیا۔ ہوتے ہوتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور جو ان کے باپ تھے حارثہ، اور یہ جو بھی ان کے گھر والے تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ ہمارا بچہ زندہ ہے اور وہ غلام بن کر کے مکہ کے اندر پہنچ چکا ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اپنے بیٹے کا مطالبہ کرنے، زید کا مطالبہ کرنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ یہ تو غلام نہیں ہے، آزاد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد سے کہا تھا کہ لے جاؤ ان کو۔ تو جب ان کے والد صاحب نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ والد صاحب کے اوپر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ سے متاثر ہو کر یہ ہمیشہ اللہ کے رسول کے پاس ہی رہے۔ تو یہ آزاد غلام تھے۔ رہی بات حضرت علی کرم اللہ وجہ کی، تو یہ بڑے بابرکت ہیں۔ بعض روایتوں کے مطابق یہ ملتا ہے کہ بیت اللہ کے اندر ان کی ولادت ہوئی حضرت علی کی، لیکن بہت سے علماء اس بات کا جو ہے کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت علی کی ولادت جو بیت اللہ کے اندر ہونے کی ان کی ولادت کا جو ذکر ملتا ہے وہ اوتھینٹک اور معتبر نہیں ہے، البتہ مشہور بہت ہے۔ بہت سارے لوگوں نے باقاعدہ اس پر ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا کے اوپر لگا رکھی ہے، لیکن یہ صرف مشہور ہے، معتبر نہیں ہے۔ بہرحال یہ بات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کے متعلق ملتی ہے کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ پیدا ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن انگلی پر لگا کر ان کے منہ میں ڈالا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لعاب دہن کی برکت تھی وہ حضرت علی کے اندر بھی گئی ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نکال کر وہ حضرت علی کے منہ میں ڈالی، اور حضرت علی اس کو چوستے رہے بہت دیر تک۔ تو یہ بابرکت چیزیں آج بھی ہمارے یہاں سے یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ جب کبھی بھی بچہ پیدا ہو تو ہمیں یہ چاہیے کہ کسی بزرگ کے پاس لے جا کر کے اس کی تہنیک کروائیں۔ تہنیک آج ہمارے یہاں ہوتی نہیں۔ تہنیک بہت اچھا عمل ہے، اور اس سے بزرگوں کے جو برکات ہوتے ہیں اور ان کی جو صحبت کا اثر ہوتا ہے وہ ایک طریقے سے ابتدائی سے بچے کے اندر ہو جاتا ہے۔ تہنیک کا مطلب یہ ہے کہ کسی بزرگ کو کھجور وغیرہ دی جائے، اور کوئی بزرگ کوئی اللہ والے ہوں، وہ اس کھجور کا تھوڑا سا حصہ چبائیں، اور چبانے کے بعد جب وہ نرم ہو جائے تو وہ چبایا ہوا حصہ بچے کے منہ میں ڈالا جائے تاکہ بچے کے اندر اس کے اثرات آئیں۔ یہ ہمارے بزرگوں سے اور ہمارے اکابر سے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے ثابت ہے، لیکن آج یہ چیز ہمارے اندر سے تقریباً ختم ہو چکی ہے، اس پر توجہ نہیں ہے۔ بہرحال میں نے چند اور لوگوں کا بھی ذکر کیا تھا، طلحہ، زبیر اور سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، یہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے تھے ابتدائی دعوت کے اندر، اور یہ سارے کے سارے عشرہ مبشرہ ہیں، یعنی کہ وہ 10 صحابہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی کے اندر ایک ایک کا نام لے کر جنت کی بشارت دی تھی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، اور سعید فی الجنہ۔ تو یہ 10 صحابہ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کے جو ہے وہ جنت کی بشارت دی تھی، اور یہ 10 کے 10 ابتدائی میں، شروع ہی میں ایمان لانے والے لوگ ہیں، سارے کے سارے جنتی۔ آج میں ذکر کروں گا 3 صحابہ کا، 3-4 صحابہ کا جو ابتدا میں مسلمان ہوئے۔ چوتھے نمبر پر جیسے کہ میں نے بتایا زید بن حارثہ مسلمان ہوئے، پہلے نمبر پر حضرت خدیجہ، دوسرے ابو بکر صدیق، تیسرے پر حضرت علی، اور چوتھے پر زید بن حارثہ۔ 5ویں نمبر پر جو مسلمان ہوئے وہ حضرت زبیر ابن العوام، بہت بڑے صحابی ہیں، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور ان کے ایک بیٹے حضرت
عبداللہ بن زبیر، دو بیٹے تھے ان کے، عبداللہ بن زبیر اور عروہ بن زبیر۔ تو یہ جو زبیر ابن العوام ہے بہت بڑی ہستی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈبل بھتیجے ہیں، ڈبل ایسے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ ان کے بیٹے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پھپھی زاد بھائی ہوئے، کزن ہوئے۔ اور دوسری طرف عوام کے بیٹے ہیں، عوام، زبیر ابن العوام۔ تو یہ جو عوام تھے یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو باپ تھے، حضرت خدیجہ بنت خویلد کے بیٹے تھے عوام، اور عوام کے بیٹے تھے یہ عبداللہ زبیر۔ تو یہ جو زبیر ہیں یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی بھتیجے ہیں، حضرت خدیجہ کے جو والد ہیں ان کے بیٹے کے بیٹے۔ تو ایک طرف یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کے بیٹے ہیں، اور دوسری طرف یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کے بیٹے، چچا کے یا بھائی کے بیٹے بہرحال۔ اس متعلق ان کی بڑی خصوصیت بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بیان فرمائی ہے۔ پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے، اور ایک دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد 6 رکنی کمیٹی بنی تھی خلیفہ کے انتخاب کے لیے، اس میں یہ شریک تھے، زبیر ابن العوام۔ یہ ان کی خصوصیات ہیں۔ بہرحال یہ بھی 5ویں نمبر پر یہ مسلمان ہوئے ہیں، اور ابتدائی مرحلے کے اندر، ابتدائی دعوت کے اندر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ ان کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے صحابی ہیں حضرت طلحہ، اور ان کی بڑی خصوصیات ہیں، ان کی بڑی قربانیاں ہیں۔ احد کے میدان میں بڑا زبردست انہوں نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جذبہ دکھایا، جوش دکھایا، جوش و خروش دکھایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارتیں بھی بہت دی پھر اس متعلق۔ یہ جو طلحہ ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا تھا۔ 8 لوگ ایسے جن کو بدر کے موقع پر مطلب وہ شریک ہونا چاہتے تھے غزوے کے اندر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا تھا، جیسے حضرت عثمان کو روکا تھا، اور بدر میں شرکت نہیں کی، لیکن مال غنیمت میں حصہ ملا ان کو، حضرت طلحہ کو۔ یہ ان کی خصوصیت ہے، اور بڑے سخی تھے، بڑی ان کو جو ہے لٹانے کا بڑا شوق تھا ان کو۔ ان کی سخاوت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلحۃ الجود کا لقب عطا فرمایا تھا۔ اور ایک آیت قرآن مجید کی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبہ، یہ جو لفظ ہے نا فمنهم من قضى نحبہ، یعنی کچھ وہ ہیں آپ کے ساتھیوں میں اللہ کے رسول جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اللہ اور اس کے رسول سے وعدہ کیا تھا اور اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آ کر اس آیت کے متعلق پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے؟ تو روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے اندر وہ جو پوچھنے والے تھے وہ بیٹھ گئے وہیں پر، اور اللہ کے رسول خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت طلحہ وہ مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے۔ جیسے ہی ان کو اللہ کے رسول نے دیکھا تو آپ نے پوچھا وہ تھوڑی دیر پہلے جو سوال کر رہا تھا اس آیت کے بارے میں کہاں ہے وہ؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی، طلحہ کے بارے میں۔ ان کا ایمان لانے کا واقعہ بڑا زبردست ہے حضرت طلحہ کا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ شام کے سفر کے ارادے سے مکہ سے نکل گئے تھے اور بصرہ پہنچے تھے۔ بصرہ وہی شہر ہے جہاں پر میں نے اس سے پہلے سیرت کے اندر 2 مرتبہ ذکر کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام جاتے ہوئے اس بصرہ کے اندر گئے تھے، بصرہ سے گزرے تھے، 1 مرتبہ واپس آ گئے، دوسرا 1 مرتبہ گئے تھے 12 سال کی عمر میں، 25 سال کی عمر میں۔ اسی بصرہ میں یہ پہنچے ہیں حضرت طلحہ، تو ان کے پاس ایک عیسائی راہب آیا۔ ان کے پاس کیا آیا بلکہ اس نے پبلکلی اعلان کیا کہ مکہ سے کوئی ہے یہاں پر، مکہ سے کوئی ہے یہاں پر۔ تو یہ کھڑے ہو گئے طلحہ، انہوں نے کہا میں ہوں وہاں سے، بولو کیا بات ہے۔ تو اس راہب نے پوچھا مکہ کے اندر کوئی ایسی بات ہوئی ہے؟ تو یہ کہنے لگا کہ مجھے کیا پتا، میں تو خود مکہ میں نہیں ہوں، تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ اور اس زمانے میں یہ جو بات چیت کرنے کے حوالے ہوتے ہیں، پیچھے سے کوئی خبر موصول ہو جائے، اس زمانے میں اتنا زیادہ مسئلہ تو نہیں تھا کہ پیچھے سے کوئی خبر مل جائے آسانی سے۔ تو انہوں نے جب اس کی حیرانی دیکھی اور اس سے یہ سنا کہ بھائی وہاں کوئی ہوا ہے، کوئی ایسی بات ہوئی ہے، تو انہوں نے پوچھ لیا کیا ہوا ہے، کیوں پوچھ رہے ہو تم؟ تو اس عیسائی راہب نے بتایا کہ نبی آخر الزماں کا جو اعلان کا اور ان کی نبوت کو اظہار کا جو مہینہ تھا وہ چل رہا ہے، اور وہ مکہ شہر بنتا ہے نشانیوں کے اعتبار سے، اور وہ ضرور نبوت کا اعلان کر چکے ہیں، تو میں اسی لیے پوچھ رہا تھا۔ تو طلحہ کہتے ہیں کہ جب واپس آیا
ساری بات سننے کے بعد جب میں واپس مکہ لوٹا ہوں تو میں نے مکہ آنے کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ یہاں میرے جانے کے بعد کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں ہوئی ہے۔ وہ یہ ہوا ہے کہ عبداللہ کے بیٹے محمد نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے اور ابو قحافہ کا بیٹا ان کے ساتھ ہو گیا ہے۔ انہوں نے اتنا سننا تھا اور وہ عیسائی راہب کی بات بھی ان کو یاد تھی، دوڑتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، پوچھتے پاچھتے کسی طریقے سے اللہ کے رسول نے ان کو دعوت دی، یہ مسلمان ہو گئے اور ایمان لیا ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 3 نکاح کیے تھے حضرت طلحہ نے۔ اچھا، نکاح کے متعلق میں حضرت زبیر ابن العوام کے متعلق بھی بتانا چاہتا تھا، ذہن سے نکل گیا، اچھا وہ یاد آ گیا کہ زبیر ابن العوام نے کبھی جو ہے نکاح ہوا ہے اور وہ بھی بڑا زبردست ہوا ہے۔ پہلے ان کی بات کر لیتے ہیں۔ حضرت زبیر ابن العوام، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بڑی بیٹی تھی حضرت اسما بنت ابی بکر، ان سے حضرت ان کا زبیر کا نکاح ہوا ہے، زبیر ابن العوام کا۔ اور نکاح کے بعد جب انہوں نے ہجرت کی ہے تو ہجرت کے بعد جو سب سے پہلے مسلمانوں کے اندر بیٹا پیدا ہوا ہے وہ عبداللہ ابن زبیر ہے، زبیر ابن العوام کے بیٹے اور ابو بکر کے نواز سے۔ تو ان کی پیدائش کی خوشی مسلمانوں کے اندر اس لیے بھی تھی کہ جب یہ پیدا ہوئے عبداللہ بن زبیر، اس موقع پر ہجرت کر کے جب مسلمان مدینہ پہنچے تھے تو مدینہ کے یہودی بڑے کلستے تھے۔ اس موقع پر یہودیوں کے اندر جو ہے نا وہ جادو، ان چیزوں کا بڑا زور تھا، لوگوں کے اوپر جادو کرنا، جادو کے ذریعے سے لوگوں کو پریشان کرنا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انہوں نے جادو کیا اور اللہ کے رسول پر جادو کے اثرات بھی ہوئے۔ لبید ابن عاصم ایک شخص تھا، اس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر اللہ کے رسول پر جادو کیا، اس کا ذکر آگے سیرت میں آئے گا۔ تو انہوں نے مدینہ کے اندر جیسے مسلمان پہنچے، ان یہودیوں نے اعلان کر دیا کہ ہم نے مسلمانوں کے اوپر جادو کر دیا، ان کے یہاں لڑکا پیدا نہیں ہوگا کبھی۔ تو اس مشہور ہونے کے بعد جو ہے مسلمان ایک طریقے سے کچھ، کیونکہ ابھی آہستہ آہستہ دین اسلام نازل ہو رہا تھا، پوری طریقے سے تو نہیں آیا تھا، تو کچھ مسلمانوں میں ایک طریقے سے تشویش بھی تھی۔ لیکن ہجرت کے بعد حضرت زبیر ابن العوام اور ان کی بیوی اسما بنت ابی بکر کے یہاں جیسے ہی بیٹا پیدا ہوا عبداللہ بن زبیر، تو یہودی جو ہے وہ بالکل ذلت کے گڑھے میں گر گئے اور مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ تو یہ ان کا نکاح حضرت زبیر ابن العوام کا، اور ان کا نکاح جو ہوا ہے حضرت طلحہ کا، ان کے بارے میں آتے ہیں انہوں نے 3 نکاح فرمایا الگ الگ موقع پر۔ ان کا ایک نکاح تو جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی تھی حضرت زینب بنت جحش، ان کی بہن تھی حضرت حمنہ بنت جحش، ان سے نکاح کیا تھا انہوں نے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی ہیں، وہ بھی ہم زلف ہو گئے اللہ کے رسول کے، کیونکہ حضرت عائشہ سے جو ہے ان کا نکاح ہوا تھا اللہ کے رسول کا، اور ان کی بڑی بہن سے حضرت زبیر کا نکاح ہوا تھا، تو وہ بھی اللہ کے رسول کے ہم زلف ہو گئے۔ اور یہ ڈبل ہم زلف ہیں اللہ کے رسول کے حضرت طلحہ۔ ایک نکاح تو انہوں نے حضرت حمنہ بنت جحش سے کیا، حضرت زینب بنت جحش کی بہن سے، اور دوسرا نکاح انہوں نے حضرت ام کلثوم سے کیا۔ یہ حضرت ابو بکر کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں، حضرت عائشہ سے چھوٹی بیٹی ہیں، 3 بیٹیاں تھیں، اسما بنت ابی بکر، عائشہ بنت ابی بکر اور ام کلثوم بنت ابی بکر۔ تو سب سے بڑی بیٹی سے حضرت زبیر نے نکاح کیا، دوسرے نمبر حضرت عائشہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہے، اور تیسرے ام کلثوم سے ان کا حضرت طلحہ کا نکاح ہوا ہے۔ اور انہوں نے تیسرا نکاح جو ہے وہ حضرت ام ابان سے کیا ہے۔ ام ابان یہ عتبہ کی بیٹی تھی اور حضرت ہندہ کی بہن تھی۔ حضرت ہندہ کا نکاح ابو سفیان سے ہوا تھا اور امیر معاویہ پیدا ہوئے تھے ان سے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ خالو ہوئے ہیں حضرت طلحہ، ام ابان سے جو نکاح ہوا، ام ابان امیر معاویہ کی خالہ اور یہ ان کے شوہر، تو یہ خالو ہو گئے۔ جب ان سے نکاح ہوا ہے، کیونکہ ام ابان کے بارے میں آتا ہے بڑی باکمال خاتون تھی، بہت زبردست اونچے درجات والی، بڑی اونچے گھرانے کی، شکل و صورت کی، اور بڑی باصلاحیت کا خاتون تھی۔ تو ان کے بارے میں مکے کے بڑے بڑے خاندانوں سے نکاح کے پیغام آئے ہوئے تھے، اور ان کو حضرت طلحہ نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا تھا، تو انہوں نے ان سارے پیغامات کو چھوڑ کر حضرت طلحہ کا پیغام قبول کیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ان کو کیوں ترجیح دی؟ ام ابان سے معلوم کیا تو ام ابان کہتی ہے کہ میں نے ان کو اس لیے ترجیح دی کیونکہ ان کے بارے میں نے کچھ باتیں سنی ہیں اور وہ باتیں مجھے بڑی اچھی لگی۔ اخلاق اس سے پتہ چلتے ہیں کہ ہمارے بھی اخلاق کیسے ہونے چاہیے گھر کے اندر۔ کہتی ہیں کہ میں نے ان کے بارے میں جو بات سنی ہے وہ یہ کہ جب بھی یہ گھر کے اندر آتے ہیں مسکراتے ہوئے آتے ہیں، خوش و خرم داخل ہوتے ہیں، اور جب بھی یہ گھر سے نکلتے ہیں تو بہت خوش اور بہت اچھی کیفیت میں مسکرا کر کے گھر سے نکلتے ہیں۔ گھر میں آتے بھی مسکرا کر ہیں اور گھر سے جاتے بھی مسکرا کر ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کام کی، نوکری کی، آفس کی ساری دنیا بھر کی ٹینشنیں لے کر کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور گھر والی سے ٹھیک سے بات نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں ہماری ازدواجی جو زندگی ہے نا اس پر بڑا فرق پڑتا ہے، وہ خراب ہو جاتی ہے بعض مرتبہ۔
اس لیے اپنی ٹینشنیں گھر کے دروازوں کے باہر رکھ کر آیا کریں جوتوں کے ساتھ. گھر میں جیسے جوتے لے کر کے داخل نہیں ہوتے ویسے ٹینشن لے کے بھی داخل نہ ہوا کریں. اور 2 باتیں بتائیں گھر سے جاتے ہوئے اور گھر میں آتے ہوئے بڑے خوش و خرم ہوتے. تیسری بات یہ کہی کہ جب بھی ان سے مانگا جائے تو کبھی بھی کنجوسی نہیں کرتے, ہمیشہ سخاوت دکھاتے ہیں, خوب دیتے ہیں. اور اگر نہ مانگا جائے تو مانگنے کا انتظار نہیں کرتے, بنا مانگے دے دیتے. اور اگر ان کی خدمت کی جائے تو بڑے شکر گزار بنتے ہیں, بہت شکر ادا کرتے ہیں اس کا جس نے خدمت کی. اور اگر ان کے سامنے کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً درگزر کر دیتے. میرے بھائیوں یہ صفات ایسی ہیں کہ ان صفات کی برکت سے حضرت ام ابان کا نکاح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. اور یہ صفات اگر آج ہم بھی اپنے گھروں کے اندر پیدا کر, اپنے گھروں میں اپنے مزاج کے اندر پیدا کر لیں تو ہمارے گھر جو ہیں وہ جنت کا نمونہ بن جائیں گے. تو انشاءاللہ ان اخلاق پر ہم عمل کریں گے. اور ان کے بعد حضرت جعفر کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے بھی کلمہ پڑھا, دین اسلام میں داخل ہوئے. روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب پیچھے کی طرف کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے. وہاں سے ان کے والد ابو طالب اور جعفر, بڑے بھائی اور والد دونوں وہاں سے گزرے. حضرت علی کو اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو ابو طالب نے جعفر سے خود کہا کہ بیٹے اس دین میں داخل ہو جاؤ اور اپنے بھائی اور اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ مدد کرو اور ان کے دائیں جانب کھڑے ہو جاؤ. ابو طالب کے کہنے پر ایمان لے آئے. کمال کی بات ہے کہ وہ ابو طالب خود ایمان نہیں لائے. اللہ کی مصلحت, جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا, اللہ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے گمراہ کر دے. بہرحال آج ہم اپنی بات یہیں تک رکھتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل آگے اور بھی شخصیات ہیں جن کے ایمان لانے کا تذکرہ ملتا ہے, جیسے سعد بن ابی وقاص, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انشاءاللہ یہ بھی بڑی بڑی شخصیتیں ہیں. اچھا, میں نے حضرت عمر کا ذکر نہیں کیا ابھی تک, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا. وہ یہ کہ ایک بہت خاص اسپیشل ہستی ہیں اور ہجرت حبشہ کے موقع پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایمان قبول کیا, حضرت عمر فاروق نے. اور چونکہ ان کا قد بہت بڑا ہے حضرت عمر فاروق کا, لو کان نبی لکان عمر, لو کان نبی عبادی لکان عمر, تو میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اس سے پتہ چلا کہ ان کا بہت بڑا معاملہ ہے. تو انشاءاللہ حضرت عمر کے ایمان لانے کا جو واقعہ ہے نا, وہ میں خاص طور سے بالکل علیحدہ سے ذکر کروں گا تاکہ اس کی حلاوت اور چاشنی جو ہے وہ کم نہ ہو اور آپ لوگوں کو سننے میں مزہ اور ہمارے ایمان میں اضافہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا جا رہا ہے سنا جا رہا ہے, ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.